بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، 2025 کا سال آپ کے لیے کتنی خوشیاں لے کے آئے گا، کتنی کامیابیاں لے کے آئے گا، کتنی کامرانیاں لے کے آئے گا، اس سلسلے میں آج آپ کو برج قوس جو ہے اس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ آپ کا یہ جو برج قوس سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان کا یہ سٹار جو ہے یہ کیا آپ کو دے سکتا ہے۔ اس میں مالی معاملات، محبت، کاروبار، دوستی، اس کے بارے میں ذائچہ اور سیاروں کی حرکات و سکنات جو ہیں وہ اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جنوری سے شروع کر لیتے ہیں۔ مشتری اور شمس جو ہے وہ آپ کے مالی گھر میں ہیں، اور اثرات اس کے یہ ہیں کہ یہ مہینہ مالی ترقی کے لیے شاندار ہوگا اور نئی سرمایہ کاری کے مواقع جو ہیں وہ پیدا ہوں گے، تو آپ کے لیے سال کا شروع جو ہے وہ بہترین طریقے سے اس کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ لیکن صحت کا جہاں تک تعلق ہے وہ بھی آپ کی اچھی رہے گی، محبت کے معاملات جو ہیں وہ بھی اس میں بھی اچھی پیش رفت ہوگی۔ اس کے بعد آئے گا فروری میں مریخ جو ہے وہ آپ کے کاروباری گھر جو ہے وہ اس میں داخل ہوگا، کاروباری ترقی کے مواقع پیدا ہوں گے، محبت اور رومانوی تعلقات میں گرمجوشی پیدا ہوگی۔ اس کے علاوہ بہترین دوست جو ہے وہ اگر آپ نے کرنی ہے تو وہ لبرا یا میزان کے ساتھ افراد جو ہیں وہ ان کے ساتھ تعلقات جو ہے وہ آپ کے فائدہ مند ہوں گے اور مضبوط ہوں گے۔ مارچ میں زہرہ اور قمر جو ہے وہ آپ کے تعلقات کے گھر میں داخل ہوں گے، اور اس کے اثرات جو ہیں وہ رومانوی تعلقات جو ہیں وہ عروج پہ ہوں گے۔ شادی شدہ افراد کے لیے یہ وقت جو ہے وہ خوشگوار رہے گا، اور ورزش اور مثبت رویہ جو ہے وہ آپ اختیار کریں۔ اپریل میں عطارد اور شمس جو ہیں وہ آپ کے ہنر کا گھر جو ہے وہ اس میں داخل ہوں گے۔ یہ وقت نئی مہارت سیکھنے، نیا علم حاصل کرنے کے لیے بہترین ہے۔ غیر ضروری پیسہ جو ہے وہ خرچ کرنے سے پرہیز کریں، ذہنی سکون کے لیے عبادات کریں، ایکسرسائز کریں۔ مئی جو ہے وہ مئی زحل کا اثر جو ہے وہ آپ کے صحت کے گھر میں ہوگا، صحت کا خاص خیال رکھیں۔ پرانی بیماریاں جو ہیں وہ آپ کو ان پہ قابو پانے کا موقع ملے گا۔ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ کیونکہ مئی آ گیا تو وہ کچھ سردیوں کی بیماریاں جو ہوتی ہیں وہ پھر گرمیوں میں آ کے جان چھوڑ دیتی ہیں، تو محبت میں تعلقات جو ہیں وہ آپ کے ان کو استحکام ملے گا۔ جون آپ کا مریخ اور عطارد کاروباری گھر میں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کاروبار میں نئی شراکت داری، معاہدے، امکانات بہترین ہیں، پیسہ آمدن جو ہے وہ بھی زبردست۔ جولائی میں قمر جو ہے وہ خاندانی تعلقات کے گھر میں ہوگا، اور خاندان کے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ وقت گزاریں، سکون محسوس کریں گے، عمومی صحت جو ہے وہ آپ کی وہ بھی بہتر رہے گی۔ اگست آئے گا تو عطارد کا اثر جو ہے وہ رجت میں چلا جائے گا، یہ عطارد ریورس میں جائے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کچھ ہرڈلز وغیرہ جو ہیں وہ آپ کی آئیں گی۔ اگست کا مہینہ آپ نے صبر، استقامت اور حکمت کے ساتھ گزارنا ہے، کیونکہ مالی معاملات میں جو ہے وہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ جو رشتے ہیں ان میں غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں، لیکن سمجھداری کے ساتھ حالات جو ہیں وہ بہتر کر سکتے ہیں آپ۔ اگر آپ کو ایڈوانس میں پتہ ہے کہ اگست کا مہینہ میرے لیے چیلنجنگ ہے تو آپ ان چیلنجز کو پاس کرنے کی کوشش کریں، شروع سے کوئی اس کی پلاننگ وغیرہ جو ہے وہ کریں۔ ستمبر کا مہینہ جو ہے وہ زہرہ محبت کے گھر میں آپ کے واپس آئے گا، تو محبت کے معاملات میں خوشی اور ہم آہنگی ہوگی، کاروبار میں نئے مواقع جو ہیں وہ ملیں گے اور نئے منصوبے جو ہیں وہ کامیاب ہوں گے۔ اکتوبر میں مشتری کا اثر جو ہے وہ مالی معاملات پر ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ مالی معاملات جو ہیں وہ آپ کے استحکام آئے گا، ان میں بہترین وقت ہے۔ برج لیو کے ساتھ دوستی کریں تو زیادہ آپ کو فائدہ مند ثابت ہوگی اور دوستی مزید مضبوط ہوگی۔ نومبر میں شمس ذاتی گھر میں داخل ہوگا تو خاندانی تعلقات جو ہیں وہ خوشگوار ہوں گے، صحت جو ہے وہ آپ کی اچھی رہے گی۔ سال کا آخری مہینہ دسمبر زہرہ اور مریخ محبت اور کامیابی کے گھر میں، سال کا اختتام خوشیوں اور محبت کے ساتھ ہوگا، مالی لحاظ سے مضبوط جو نتائج ہیں وہ آپ کو آئیں گے۔ اب آپ کے جو اگر 3 مہینے دیکھے جائیں کہ کون کون سے بہتر ہوں گے سال میں، تو مارچ محبت اور تعلقات کے لیے شاندار، جون کاروباری کامیابی اور مالیاتی ترقی کے لیے، دسمبر جو ہے وہ محبت، خاندانی خوشیوں اور مالی استحکام کے لیے بہترین۔ تو آپ کا سال جو ہے یہ 2025 جاتے جاتے انشاءاللہ آپ کو خوشیاں دے کر جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اگلے سٹار کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ خدا حافظ۔